انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ رب العزت ستار، غفار اور رحیم ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں گناہ انسان کو توڑنے کے لیے نہیں، چکانے کے لیے آتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے استغفار کی قبولیت کی 4 ایسی نشانیاں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو معاف فرما دیا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو کو جلدی سے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو چلیں جی، ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم بات کرتے ہیں استغفار پہ۔ استغفار آپ کو پتہ ہے ایسا عمل ہے، استغفار صرف زبان کا عمل نہیں ہے، یہ دل کی واپسی ہے۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ کی طرف پلٹ آنا، اپنی غلطی کو مان لینا اور اپنی انا کو توڑ دینا۔ جو شخص گناہ پر شرمندہ نہ ہونا وہ استغفار تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کی روح استغفار نہیں کرتی، وہ دل سے استغفار نہیں کر رہا ہوتا۔ تو چلیں اب ان 4 نشانیوں کو ہم جان لیتے ہیں کہ استغفار کرنے سے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری استغفار قبول ہوتی ہے۔ تو ہماری توبہ قبول ہونے کی پہلی نشانی، جب ہم دل سے توبہ کرتے ہیں نا تو اس کی قبول ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ دل میں نرمی اور عاجزی پیدا ہو جانا۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں جس دل میں اللہ تعالیٰ آ جائے وہاں غرور نہیں رہتا۔ اگر استغفار قبول ہو جائے تو سب سے پہلی تبدیلی دل کے اندر آتی ہے، اور جس دل میں اللہ آ جائے وہاں غرور نہیں رہتا۔ علامتیں پھر یہ ہوتی ہیں انسان کی طبیعت اور اس کے مزاج میں کہ انسان کے لہجے میں نرمی آ جاتی ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے، دوسروں کے عیب، دوسروں کی غلطیاں چھوٹی نظر آنے لگتی ہیں، چھوٹی لگتی ہیں آپ کو، اپنے گناہ بڑے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ عاجزی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو صاف کرنا شروع کر دیا ہے اور آپ کی توبہ، آپ کا استغفار اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے۔ اور دوسری نشانی توبہ قبول ہونے کی، گناہ سے نفرت پیدا ہو جانا۔ اللہ گناہ سے نفرت سکھا دے تو یہی معافی ہے۔ وہ گناہ جو پہلے انسان کو نا بڑا آسان لگتا تھا اب بھاری محسوس ہونے لگتا ہے۔ گناہ یاد آ جائے تو دل شرمندہ ہو، وہی ماحول اچھا نہ لگے جو پہلے اچھا لگتا تھا، اور دل پھر خود کہے کہ اے اللہ تعالیٰ یا اللہ پاک اب نہیں۔ یہ نفرت اس بات کا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کے دل میں نا ہدایت کا چراغ جلا دیتے ہیں، اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، اس کے دل میں ہدایت ڈال دیتے ہیں، اور وہ جو استغفار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرتا ہے اللہ پاک اسے قبول فرما رہے ہیں۔ تیسری بڑی نشانی استغفار قبول ہونے کی، عبادت میں نا رغبت اور دعا میں لذت محسوس ہونا، دعا کرنے میں مزہ آنا۔ دعا کا مزہ آ جائے تو سمجھ لو دروازہ کھل گیا ہے۔ قبولیت استغفار کی تیسری نشانی ہے نماز جو ہے نا وہ بوجھ نہیں محسوس ہوتی، نماز بوجھ نہیں لگتی۔ دعا میں آپ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آنسو نکل آتے ہیں، اللہ کا نام سننے، اللہ کا ذکر کرنے میں سکون ملتا ہے۔ یہ لذت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندے کو قرب کے دائرے میں لے لیا ہے، اپنے قریب کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو، استغفار کو قبول فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی بڑی نشانی توبہ قبول ہونے کی، استغفار کرنے کی، اور آخری نشانی جو انشاءاللہ آپ کے دل کو روشن کر دے گی، خاص طور پر وہ لوگ جو استغفار کی بہت کثرت کرتے ہیں، ہمیں اور ہر وقت اللہ کے حضور توبہ کے طلبگار رہتے ہیں، وہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ حضرت واصف علی واصف کا نا بہت گہرا جملہ ہے کہ مایوسی کفر کے قریب ہے اور امید ایمان کی علامت ہے۔ استغفار کی چوتھی بڑی نشانی مایوسی کا انسان کے اندر سے ختم ہو جانا۔ مایوسی، جو ہم مایوس ہو جاتے ہیں نا بار بار، توبہ قبول ہونے کے بعد وہ ہماری مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ جب استغفار قبول ہو جاتی ہے تو دل میں نا امید پیدا ہو جاتی ہے، بندہ اللہ پاک سے بدگمان نہیں رہتا، ناخوش نہیں رہتا، گلے شکوے نہیں کرتا، حالات سخت ہوں تب بھی اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور اسے اچھے کی امید ہوتی ہے۔ یہ امید، یہ یقین، توکل، بھروسہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کو رحمت کے حصار میں لے رہے ہیں۔ جب انسان اللہ رب العزت کی رحمت کے حصار میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کا استغفار قبول ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے فرشتہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتہ بننا ضروری نہیں ہے، سچا ہونا ضروری ہے۔
اگر آپ کا دل برا ہو رہا ہے، گناہ سے نفرت آ رہی ہے اور عبادت میں مزہ آ رہا ہے، مایوسی آپ کے اندر سے ختم ہو رہی ہے، تو پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ خوش ہو جائیں، کیونکہ یہ نشانیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو معاف فرما دیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی استغفار کرنا اللہ کو پسند آ گیا۔ استغفار کرنے کے لیے انسان کا خلوص نیت ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنی استغفار آپ اپنی صاف نیت کے ساتھ کریں گے نا، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ استغفار کی جو چوتھی بڑی نشانی بتائی ہے، اس سے ہی بخوبی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو واقعی میں معاف کر چکا ہے، اور وہ تو غفور رحیم ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے نا، تو اللہ پاک یقیناً اپنے بندے کو معاف کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اللہ کی ذات پر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، ہمیشہ استغفار کی کثرت کریں گے، اللہ پاک یقیناً ہمیں معاف کریں گے۔ اور میری اینڈ پہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ یہ تھی جی آج کی ویڈیو، اپنی رائے آپ ضرور دیا کریں، ویڈیو کو جلدی سے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔